آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے انسان کے بارے میں جو قد و قامت میں اتنا بلند کہ سورج تک کو پہنچ جائے، اور اگر سمندر کی نیچے سے نیچے والی گہری تہ میں اتر جائے تو سمندر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وہ شخص کون تھا؟ تو معزز ناظرین گرامی، تواریخ سے پتہ چلتا ہے، اور جیسا کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم و تعیدی کرنے والوں کو نکال باہر کرو۔ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا، اور وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ 12 آدمی 12 سردار قوم سے بنی اسرائیل کے نقب کر، تاکہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر قائم رہے۔ تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو اس پر عمل کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کی اطراف میں بھیجا تاکہ ان پہ ظالموں جابر لوگوں کا حال معلوم کرے۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہ میں سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا۔ اور مارج بوا میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان سے یہی ایک شخص زندہ بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور اتنا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی۔ وہ شخص حضرت آدم کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ کے زمانہ تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سگی بیٹی تھی، اور اس کے باپ کا نام انک تھا۔ پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ جب انہوں نے اپنا حوال بتایا تو اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لگا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے سے لڑنے کو آئے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ان 12 نوجوانوں کو زمین پر رکھ کر اپنے پاؤں سے مسلنا چاہا۔ تب اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو ویسے ہی تمہارے آگے ضعیف و ناتواں ہیں، ان کو چھوڑ دو، تمہیں فائدہ ہوگا، یہ اپنی قوم کو جا کر تمہارا خوف بٹھائیں گے ان کے دلوں میں۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ اب ان سب نے آپس میں بیٹھ کے یہ قسم اٹھائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ وہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی بہت زیادہ بزدل اور ڈرپوک ہے۔ اگر ان کو اوج بن انک جیسے سرداروں کا پتہ چلا تو وہ کبھی بھی لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھے گی۔ اور وہاں کے فروٹ کے بارے میں بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ لوگوں کی طرح ان کے فروٹ بھی کتنے قد و قامت والے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا کوئی کھا لیتا ہے تو اس کی بھوک کئی دنوں تک ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے انگور کے بارے میں بھی بتایا۔ نیز وہاں کے جتنے بھی فروٹ تھے وہاں سے ایک ایک دانہ وہ لے کر بھی گئے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی خدمت میں پیش بھی کیا، جنہیں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ لیکن ان سرداروں میں سے کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے عہد شکنی کی اور اس کے متعلق سب کچھ جا کر اپنی قوم کو بتا دیا، جس سے وہ قوم ڈر گئی اور انہوں نے آگے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن 2 لوگ جن میں سے ایک کا نام یوشع اور ایک کا نام کالوت تھا، انہوں نے عہد شکنی نہ کی، اور انہوں نے اپنے جو بھی تھے قبیلے والے ان کو اس کے بارے میں نہ بتایا۔ جب باقی سرداروں نے اپنی قوم کو ڈرایا جا کے ان افراد سے جو جبار اور ظالم تھے اور اوج بن انک کی نسل میں سے تھے، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان دونوں نیک بزرگوں نے اپنی قوم کو یہ تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ فرعون کی طرح ہمیں ان پر بھی غالب کرے گا، تو ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ پھر کیوں نہیں ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے؟ جب اس نے ہمیں فرعون سے نجات دی تو وہ ملک شام کا ہم سے وعدہ کر چکے، تو یہاں بھی ہماری حکومت ضرور قائم کرے گا۔
لیکن بنی اسرائیل ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی آئی تھی اور نافرمانیاں کرتی آئی تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں سکون سے بیٹھے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کا ترجمہ کچھ قرآن مجید میں یوں ہے: بولے موسیٰ، اے میرے رب، میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں. قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا. حضرت موسیٰ نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبریں لائے. چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت خوبیاں بیان کی اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت زور بھی بیان کی. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کیجیے اور قوت دشمن مت بیان کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پر یوشع بن نون اور کالوت کے علاوہ اور کسی نے فرما برداری نہ کی. باقی سب نافرمانی پر اتر آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے جا کر ان طاقتور اور زور آور لوگوں کے بارے میں بتایا تو قوم پہلے سے ہی ڈرپوک تھی، وہ اور زیادہ ڈر گئی. انہوں نے کہا کہ اب ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اب موسیٰ اور اس کا رب جائے اور وہ وہاں جا کر لڑے. جس کی وجہ سے 40 سال تک شام کی فتح میں دیر ہوتی رہی اور وہ شخص جنگلوں میں پھرتے رہے اور وہیں پر مر گئے. مگر وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، یوشع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا. قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا. تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں. پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا اب تک وہیں پر بیٹھے ہیں. موسیٰ کی بد دعا سے یہ حال ہوا. تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ ملک شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں. یوشع بن نون کی یہ بات سن کر بنی اسرائیلی وہیں پر ٹھہر گئے. اس وادی کا نام طیہ تھا جس جگہ یہ لوگ ٹھہرے تھے. اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس تک محبوس رہے اور وہاں سے کسی صورت نکل نہ سکے. اور وہ طیہ درمیان میدان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے. اس میدان طیہ کا طول 36 کوس اور عرض 18 کوس کا ہے. اس وادی میں 40 سال تک بنی اسرائیلی یوں ہی بھٹکتے رہے. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج شہر کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں بڑا خوف آیا. وہ اوج بن انک کے بارے میں سوچ کر ڈرنے لگے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، جیسے تو نے قبطیوں اور فرعون سے ہمیں نجات دی ہے ویسے ہی ہمیں اوج بن انک سے بھی نجات دے اور ہمیں اس پہ غالب کر. جب وہ اوج بن انک کے پاس پہنچے تو اوج بن انک کو یوں محسوس ہوا کہ وہ چیونٹی کی مانند حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قد تقریباً 10 گز لمبا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے حملہ کیا. جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھل کر اس کے پاؤں پر عصا مارا، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کے ساتھ وہ شخص زمین بوس ہو گیا اور ادھر ہی اس کی جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پھر ایک بہت بڑے ظالم اور مردود سے نجات دی. اس کی لاش ایسے زمین پر پڑی تھی جیسے کوئی پہاڑ پڑا ہو. اتنا قد و قامت رکھنے والا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی وار سے زمین بوس ہو گیا تھا. دوسری طرف بنی اسرائیلی 40 سال تک طیہ میدان میں پھرتے رہے اور 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جا کر وہاں سے نکالا اور ملک شام میں لا کر آباد کر دیا.